ایک وقت کی بات ہے، جنگل میں شیر رہا کرتا تھا۔ وہ جنگل کا بادشاہ تھا۔ روزانہ وہ کسی نہ کسی پرندے اور جانور کا پیچھا کر کے انہیں مار کر اپنا نوالا بنایا کرتا تھا۔ جنگل کے سبھی جانور شیر سے خوفزدہ تھے۔ انہیں اپنی زندگی کی فکر لاحق تھی۔ وہ سمجھتے تھے کہ اگر وہ باہر آئیں گے تو شیر ان کا شکار کر کے انہیں جان سے مار دے گا۔ ایک دن پریشان حال جانور ایک جگہ جمع ہوئے اور شیر کے حملوں پر تبادلے خیال کرنے لگے۔ اس اجلاس میں تمام جانوروں نے اپنی مشکلات کو بیان کیا اور شیر کے ڈر سے پیدا حالات کو سامنے رکھا۔ اجلاس میں موجود بھیڑیے نے تمام جانوروں کے سامنے ایک تجویز رکھی۔ سنو دوستو، میرے پاس ایک تجویز ہے۔ شیر کے حملوں سے بچنے کے لیے ہمیں کچھ کرنا چاہیے۔ ہم ایک ایک کر کے شیر کے پاس جائیں گے اور خود کو اس کے سامنے پیش کریں گے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو ہمیں 24 گھنٹے شیر سے ڈرنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ اس کے بعد ہمیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت بھی نہیں رہے گی۔ سمجھ گئے دوستو؟ بھیڑیے کی تجویز سے سبھی جانور خوش ہو گئے۔ ٹھیک ہے، ہم تمہاری اس تجویز سے اتفاق رکھتے ہیں۔ ویسے ہمیں ایک دن مرنا ضرور ہے، کچھ دن آرام سے رہیں، باقی اللہ کی مرضی۔ اس اجلاس کے بعد بھیڑیا شیر کے پاس گیا اور اجلاس میں ہوئے فیصلے سے واقف کرایا۔ شیر نے کہا، میں تمہارا بادشاہ ہوں، تم جو کہو میں ضرور سنوں گا۔ تم تمام جانوروں کی تجویز سے میں اتفاق کرتا ہوں، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اگر کسی دن مجھے کھانا نہیں ملا تو میں خاموش نہیں رہوں گا، تم تمام کو ایک ساتھ کھا جاؤں گا۔ شیر نے کافی غرور و تکبر سے یہ بات کہی۔ شیر کی بات سن کر بھیڑیے نے تجویز کو منظوری دے دی۔ اس دن سے ایک ایک جانور روز شیر کے غار میں جانے لگا اور شیر اپنے گھر بیٹھے روز ایک جانور کو مار کر کھانے لگا۔ اسے بغیر محنت اور بھاگ دوڑ کے اپنی غذا مل رہی تھی۔ ایک دن خرگوش کی باری آئی اور وہ شیر کے غار کی طرف بڑھ رہا تھا۔ یہ خرگوش بہت ہی عقل مند تھا۔ اس سے یہ ہرگز منظور نہیں تھا کہ وہ بے وجہ شیر کا نوالا بن جائے۔ اسے محسوس ہوا کہ شیر بہت ہی ظلم کر رہا ہے۔ تبھی خرگوش کے دماغ میں ایک خیال آیا۔ جب وہ شیر کے غار کے اندر پہنچا تو وہاں پر شیر کافی انتظار میں تھا۔ خرگوش کے تاخیر سے آنے پر وہ کافی برہم تھا اور کہنے لگا، میں تم لوگوں کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ تاخیر سے آنے والے مجھے پسند نہیں ہے۔ اپنی شرائط کو نظر انداز کر رہے ہو۔ مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ شیر نے کافی غصے میں آ کر یہ بات کہی اور عاجزی کے ساتھ خرگوش نے کہا، معاف کیجیے بادشاہ سلامت، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ میں کیوں دیر سے آیا ہوں اس کی بھی ایک وجہ ہے، وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ خرگوش نے بہت ہی اطمینان کے ساتھ یہ بات کہی۔ وہ جو بھی ہو جلدی سے بتاؤ۔ تب خرگوش نے کہا، بادشاہ سلامت، میں جب آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے آ رہا تھا تو راستے میں ایک اور شیر مل گیا۔ میں بہت ڈر گیا۔ میں نے اس شیر کو آپ کے بارے میں کافی اچھی باتیں بتائی، لیکن وہ شیر نے آپ کی توہین کی۔ مجھے اس کی باتوں پر بہت غصہ آیا۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ ہمارے جنگل کے بادشاہ ہیں، اس کے بارے میں ایسا کیوں بول رہے ہو؟ میں نے اس سے پوچھا، لیکن اس شیر نے مجھے غصے میں آ کر مارنے کی کوشش کی۔ میں نے اس شیر سے کہا کہ اگر تم مجھے مارو گے تو میرے بادشاہ سلامت تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ میں نے اس سے خبردار بھی کیا۔ اس کے جواب میں اس شیر نے کہا کہ تمہارے بادشاہ انتہائی بیوقوف ہے، گھر میں بیٹھ کر وہ اپنا پیٹ بھر رہے ہیں، کاہل کہیں کے۔ اگر اس میں ہمت ہے تو اسے میرے سامنے آنے کے لیے کہو، یہ میرا اسے چیلنج ہے، پھر اسے پتا چلے گا کہ میں کون ہوں۔ تمہارے بادشاہ کے پاس ہمت ہے تو اسے میرے سامنے آنے کے لیے کہو۔ شیر کو غصہ آ گیا۔ چلو ابھی اسی کے پاس چلتے ہیں۔ چلیے بادشاہ سلامت۔
ये कहकर खरगोश शेर को लेकर जंगल के दरमियान वाक़े एक कुएं के पास पहुंचा। बादशाह सलामत, आप कुएं के अंदर झांक कर देखिए, उसके अंदर वो शेर बिल्कुल आपकी तरह नजर आता है। शेर ने कुएं के अंदर झांक कर देखा और पानी में अपने साये को देखकर दहाड़ने लगा। पानी के अंदर इसी शेर का एक अक्स नजर आ रहा था। खरगोश कहने लगा, बादशाह सलामत, आपको देखकर वो कैसे दहाड़ रहा है? खरगोश ने शेर को और उकसाया। शेर आपे से बाहर था। उसने जबरदस्त छलांग पानी में लगा दी और पानी में डूब गया। कुएं में कोई शेर नहीं था। शेर बेखुफी से पानी में गिर गया। आहिस्ता आहिस्ता वो पानी में डूब गया। खरगोश की अक्लमंदी से न सिर्फ उसकी जान बची बल्कि जंगल के तमाम जानवरों की जिंदगी बच गई। शेर से सारे जंगल के जानवर अब महफूज थे। बच्चों, हम अक्लमंदी से काम लें तो हर मुसीबत से बच सकते हैं। सिर्फ जिस्म से नहीं बल्कि अक्ल से भी काम लेना चाहिए। Hi kids! Hope you liked the video. Subscribe for more videos. Visit us in Facebook and Twitter. Thank you.